بات چل رہی تھی کہ بر صغیر 14ویں اور 15ویں صدی میں لکھی گئی تفاسیر کے تعارف کے بارے میں، تو اس میں 8ویں نمبر پر تفسیر ہے ایسر التفاسیر لکلام العلی الکبیر۔ ایسر التفاسیر لکلام العلی الکبیر، شیخ ابو بکر جابر الجزائری۔ یہ تفسیر 4 جلدوں میں طبع ہے۔ شیخ ابو بکر جابر الجزائری یہ مسجد نبوی میں وعظ کرتے ہیں اور ان کا وعظ اہل علم کے درمیان معروف رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی وعظ و نصیحت میں بڑی تاثیر رکھی ہے۔ علماء اور طلباء ان کے وعظ میں کثرت سے شرکت کرتے ہیں۔ ان کی اس تفسیر میں اسلوب یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے عنوان قائم کرتے ہیں شرح الکلمات، اور پھر اس کے تحت قرآن کریم کے غریب الفاظ کی تشریح کرتے ہیں، مشکل الفاظ کے معانی بیان کرتے ہیں، پھر دوسرا عنوان قائم کرتے ہیں معنی الآیات۔ معنی الآیات کے تحت آیت کی مختصر اور عام فہم تشریح کرتے ہیں۔ اور پھر عنوان قائم کرتے ہیں ہدایت الآیات۔ ہدایت الآیات، اس کے تحت آیت سے مستنبط احکام، فوائد اور مسائل کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ بتاتے ہیں کہ اس آیت سے 4 مسائل کا استنباط ہے، 5 فوائد کا استنباط ہے، اور پھر ترتیب سے وہ فوائد یکجا کرتے ہیں۔ اس تفسیر کی سب سے اہم خصوصیت یہ آخری بات ہے، یعنی استنباط فوائد اور مسائل۔ اور یہ اسلوب اس قدر سہل ہے کہ اگر کوئی متوسط طالب علم بھی اسے پڑھے تو اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ 2 تفسیریں ایسی ہیں کہ جنہوں نے استنباط فوائد اور مسائل کو قدر تفصیل سے لکھا ہے۔ اگر کوئی اردو زبان میں آیت سے مستنبط فوائد اور مسائل کو صرف یکجا کرے تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ ہمارے ہاں جو اردو تفاسیر ہیں عموماً اس میں شان نزول کو بہت بسط کے ساتھ، واقعات اور تاریخی واقعات کو تفصیل کے ساتھ، فقہی مسائل، فقہا کے اختلافات، مذاہب، ان کو تفصیل کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ لیکن آیت سے کیا بات معلوم ہوئی، ہمارے لیے آیت میں کیا ہدایت ہے، اسی طرح حدیث سے کیا کیا فوائد مستنبط ہوئے، اردو زبان میں ان دونوں عنوانات پہ کام نہیں ہوا۔ نہ احادیث سے مستنبط فوائد اور مسائل ذکر کیے گئے ہیں، اور نہ ہی قرآن کریم کی آیات سے جو فوائد مستنبط ہو رہے ہیں انہیں الگ سے لکھا گیا۔ تو اگر یہ 2 تفسیریں سامنے ہوں، نمبر 1 یہ ایسر التفاسیر اور نمبر 2 التفسیر المنیر، دکتور وہبت الزہیلی، اس 16 جلدوں میں دارالفکر سے طبع ہے۔ انشاءاللہ اس کا تعارف آگے آئے گا۔ تو اس تفسیر میں یہ ایک عنوان قائم کرتے ہیں فقہ الحیات او الاحکام۔ فقہ الحیات او الاحکام۔ اسی طرح ایک عنوان قائم کرتے ہیں مسائل فقہیۃ۔
تو دکتور وہبت الزحیلی نے اس طرح کے مسائل فوائد کو بڑے بسط کے ساتھ لکھا ہے۔ اگر ان دو تفسیروں سے فائدہ لیا جائے تو ایک مفید کام مرتب ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت مولانا محمد اسلم شیخو پوری شہید رحمہ اللہ، حضرت نے بھی اسی عنوان کو بنیاد بنا کر اپنی تفسیر کا آغاز کیا تھا، لیکن تفسیر مکمل نہ ہو سکی اور حضرت کی شہادت ہو گئی۔ اس میں انہوں نے بھی یہی عنوان رکھا تھا کہ آیت سے مستنبط فوائد اور مسائل کو یکجا کیا جائے۔ تو اگر اس تفسیر کا تکملہ لکھ دیا جائے یا الگ سے صرف فوائد کو یکجا کر دیا جائے تو انشاءاللہ اس کی افادیت زیادہ ہوگی۔ تو بہرحال ایسر التفاسیر کی میں بات عرض کر رہا تھا کہ اس میں 3 چیزیں ہیں: الفاظ کی تشریح، آیات کے معانی، اور آیت سے مستنبط فوائد اور مسائل۔ شیخ ابوبکر جابر الجزائری نے قرآن کریم میں جو یا ایھا الذین آمنوا 190 مقامات پر آیا ہے، انہوں نے اس پر بھی مستقل ایک کتاب لکھ کر ان تمام کو جمع کیا ہے۔ نداءات الرحمن لأہل الایمان، نداءات الرحمن لأہل الایمان، یہ بڑی مفید کتاب ہے کہ پورے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا میں اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں خطاب کیا ہے، تو اب اللہ رب العزت نے کیا کیا احکامات ہمیں دیے ہیں، تو انہوں نے ان آیات کی تشریح کی ہے۔ اس کا اردو ترجمہ بھی چھپ چکا ہے، حضرت مولانا عبدالقدوس صاحب نے ترجمہ کیا ہے، اور مجلس نشریات اسلامی سے یہ ترجمہ طبع ہے۔